काफ़ी आपका जो दूसरा चैनल था लाल गुलाब, मैं आपका फ़ैन था, आपको मैसेज किया आपने मुझे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली बाबर और आप देख रहे हैं द अली शो। तो अस्सलाम वालेकुम जासिम भाई। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू अली शो। थैंक यू वेरी मच। तो आइए भाईजान, आप एक बड़ी ही मज़ेदार सेगमेंट की तरफ आते हैं। बताइए ये सोवेनियर्स आपने कहाँ कहाँ से ख़रीदे, अली भाई के ख़रीदे? सबसे पहले भाईजान मुझे ये बताइए कि ये आपने तुर्की से ही लिया, ये पता चल रहा है। हाँ जी, ये रूमी कैप है, दिस इज़ रूमी कैप, और ये 20 लीरा की है। 20 लीरा। ये हाँ तो जी, भाई 20 मेरे लीरा। कपड़ों से भी मैच हो रही है। हाँ जी, आज आप तो पहन ले आप। आज तो ये मैं ही आप पहनूंगा भाई। इसको हाँ जी, सही लग रही है भाई? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यार वो अच्छे है। आइसक्रीम वाला नहीं होता तुर्की वाला, हाँ लग जी, रहा है मैं वही लग रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। ऐसे ये मैच कर रहे हैं। और ये इसके फ्लैग का 2 ये भी- लीरा का है। ये बैग है अपना 2 लीरा का। हाँ जी, सही हो गया। बच्चों एक के लीरा लिए। इस वक्त कितना का पाकिस्तानी 22 रुपीज़ का, 23 रुपीज़ का, इस तरह से है। 22 रुपये का, 23 रुपये का। मतलब आपको ये तकरीबन कोई 44-45 रुपए हाँ का जी। ये आपको पड़ा। ठीक हो गया हम भाई। अली भाई यहाँ से चलते हैं, यहाँ से सही हो दिखाता जाता हूँ। इसकी मैं एक सीरीज वैसे बनाने लगा हूँ, अभी मैं कुछ सोवेनियर अच्छा, साथ लेके ये नहीं तो आया। आपने ले लिया है तुर्की से, ये भी उधर से? जी जी, ये वहाँ से। ठीक हो गया भाई। ये कीमत भी उतनी की थी? हाँ जी, अब ये 2 लीरा की होगी है, मैंने 1 लीरा लिया था। 1 लीरा की, मतलब 25 रुपए का आपको ये पड़ा पाकिस्तानी, 45 रुपए का आपको ये पड़ गया। तकरीबन ठीक है इतने का ही भैया। है। ये पेरिस से, ये फ्रांस से लिया था। हाँ जी। ये कितने का पड़ा आपको? ये 8 यूरो का। 8 यूरो। 8 यूरो का। कुछ महंगा नहीं लिया? नहीं, ये सस्ता है। सस्ता ये रहा? वहाँ पे एक बंदे से, ब्लैक मैन से लिया था, उन्होंने सस्ता ही दिया था। सही हो गया। अच्छा ये बताइए भाई, इसमें क्या चीज़ है? ये सऊदी अरब में जब मैं गया था फर्स्ट टाइम, तो ये वो दिखाएं उनकी भाई जरा स्पेशल परफ्यूम है उनका। इधर है अरेबिक ओथ, ये है वहाँ पे बहुत फेमस है। ये मैंने वहाँ से लिया था, और अभी तक ये अली भाई 6 साल हो गए हैं इसकी। माशाल्लाह से जो आप फ्रेगरेंस खुशबू देखेंगे आप अभी तक है। कमाल है बहुत। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप जब सऊदी अरब जाएं तो ये बताइए भाई इनके बारे में। जी, ये गोल्ड प्लेटेड कॉइन है। ये पोलैंड से मैंने लिया था। ये तकरीबन उनकी करेंसी में ये बन रहा था 48 कह सकते हैं आप। 1 यूरो का 4 उनकी करेंसी आती है, तो ये कोई 2-3 हज़ार रुपये का तो होएगा, एक सिक्का है ये। यार ये 2 चीज़ें हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसको देखते हैं पहले। ये बड़ी प्यारी चीज़ है माशाल्लाह ला से। गालिब इल्लल्लाह। ये बहुत प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। ये भाईजान दिखाइए हमें, ये आपने कहाँ से लिया? अलहमरा पैलेस। अली भाई, अलहमरा पैलेस की जो दीवारें हैं उन पे ये इस तरह से वर्डिंग लिखी हुई है स्पेन कि अलहमरा स्पेन में, गरनाता में अलहमरा पैलेस है ना। मतलब बेशक अल्लाह ताला ही गालिब आने वाला है। ये उनके बेशक भाईजान इनके बारे में बताइए कि ये इस्तांबुल में टॉप कापी पैलेस है। इस्तांबुल के टॉप कापी पैलेस का एक गेट है, उसका है ये। और उसमें भी यही है कि अनकरीब फतह आपकी। ये हाँ जी, मुझे बता रहा है कि जर्मनी से खरीदा भाई। ये बिल्कुल ये हेडनबर्ग के है। जर्मनी से खरीदा एग्जैक्टली। ये जर्मनी से लेके आए हैं। 5 यूरो तो कीमत 5 यूरो है, लिखी पड़ी है। 5 यूरो है। 5 यूरो का ये भाई ने जर्मनी से खरीदा है। ओपनर है ये भी आपने जर्मनी से ठीक हो गया ना? था। इसकी कीमत भाई आ रही है तकरीबन 8 यूरो। 8 यूरो। और इनमें सबसे आपकी जो पसंदीदा सोवेनियर है वो कौन सी है भाई, बताइए। अली भाई, इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से मुझे जो सबसे अच्छी लगती है, जो आपने भी पकड़ी है, कैंडल है ये। तो ये कैंडल मैंने पोलैंड से ख़रीदी थी, और 30 यूरो की है। 30 यूरो की है बेसिकली। ये उनकी करेंसी में नहीं है। 30 यूरो की। 30 यूरो की कैंडल है। इसमें मोती लगे हुए हैं।
یہ چیک کریں آپ, شاید آڈینس کو نہ پتہ لگے. پولینڈ سے 30 یورو کی لی ہے. ہاں جی. باقی یہ کچھ سووینئر اس طرح سے ہیں کہ ویڈیو کافی لمبی نہ ہو جائے, تو میں نے اس کے لیے ایک اسپیشل اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ سووینئر. جتنا کچھ لیا ایگزیکٹلی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی یہ میموریز کے لیے لیا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے بھائی, سب کچھ چھوڑیں, یہ بتائیے یہ کس کے لیے لیا ہے؟ یہ علی بھائی آپ کی جو بھابھی بنیں گی یہ اس کو دیں گے ہم. تو بھائی جان مجھے تو پہلے ہی آئیڈیا ہو رہا تھا, آپ کو تو دیکھ کے ہی مجھے پتہ چل جاتا, اگر آپ نہ بھی بتاتے تو مجھے آئیڈیا ہو جانا تھا. یہ بھائی جان نے جرمنی سے اپنی کسی بہت ہی خاص کے لیے لیا ہے, وہ نہیں پوچھیں گے, یہ بڑا سیکریٹ ہوتا ہے اور بڑا پرسنل سا ہوتا ہے یہ. تو بیسیکلی علی بھائی یہ جتنے میرے سے بھی سیکریٹ ہے ابھی ویسے ایسے ہی ہے. یہ دکھائیے. ہاں یہ ہے استنبول میں آئلینڈ ہے, پرنسس آئلینڈ, بیوک ادا کہتے ہیں. یہ ترکی کا شہر ہے برسا, وہاں پہ وہاں سے لیا. کتنے میں لیا تھا آپ نے یہ؟ علی یاد نہیں ہے یہ, آئی گیس ہاں بہت پرانی بات ہے. اس کے بارے میں بتائیے. یہ نیدرلینڈ کا ٹریڈ مارک آپ کہہ سکتے ہیں. جو نیدرلینڈ میں جو ووڈ شوز ہیں وہ فیمس ہے. اور کتنے میں پڑا تھا آپ کو یہ 4 یورو کا ہے. 4 یورو. ہاں جی. یہ ووڈ کا ہے اصل, یہ ہینڈ میڈ ہے, یہ بہت ٹف ہے بنا, مشکل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بھائی جان اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی علی بھائی یہ برج العرب ہے دبئی کا. اس کو بھائی جان کلوز کر کے دکھائیے اس کو. تو یہ بھی ایک سووینئر ہے. میں نے بھی جو برج خلیفہ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے. یہ بتائیے بھائی. یہ آیا صوفیہ ہے جو اب مسجد بن چکی ہے. یہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ گرمی کی وجہ سے بال باہر نکل آیا. اور ہاں علی یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. یہ ایک سووینئر تھا جو مجھ سے ٹوٹ گیا تھا, اس طرح کا تھا, اس کے اوپر سے ٹوٹ گیا. جو شاپ کیپر تھا اس نے مجھ سے کوئی پیسے نہیں لیے. اچھا. یہ 5 یورو کا تھا. تو اس نے بولا کہ آپ ایکسیڈنٹ ہے تو آپ کوئی پیسہ نہ دیں, حالانکہ پاس نہیں کھڑا ہوا تھا. اور اس نے آپ کو یہ دے بھی دیا. مجھے اس نے کہا یہ آپ لے جائیں کوئی بات نہیں. بارسلونا میں یہ چرچ ہے کافی فیمس, سگراٹا فامیلا ایک چرچ کا نام ہے. کنٹینیوسلی ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے, ابھی تک بن رہے ہیں. اس کو کافی 100 سال ہو گئے ہیں. اچھا لندن آئی کی بات ہو رہی تھی. یہ جی کوائن ہے جی, لندن آئی کا کوائن ہے. لندن آئی یہ میں نے وہاں سے 2 پاؤنڈ کا لیا تھا. اور اس طرح سے یہ ایسنس ایک علاقہ ہے, ایسنس جرمنی کا ایک علاقہ ہے. خوبصورت بنا ہوا ہے. جی جی بالکل. میں نے جرمنی میں تقریباً 4 سٹیز کو کیا ہے ٹریولنگ. اور یہ کب ہیں ان کے کچھ چیزیں آپ نے. ہاں جی. اور یہ پاسپورٹ سب سے اینڈ میں آپ کہہ رہے تھے کہ پاسپورٹ, تو میں آپ کی یہ بات کرتا ہوں ابھی ان پاسپورٹس پر بھی. ذرا پہلے آپ مجھے یہ بتائیے, بھاگنے نہیں دوں گا ان چیزوں سے بھائی جان. ٹائم بھی زیادہ نہ نا علی بھائی, آڈینس کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. آڈینس یہ جاننا چاہے گی کہ آپ نے ساری چیزیں لیں کتنے میں. علی بھائی میرا خرچہ میں نے آج تک ویسے کیا نہیں ہے. نہ بتائیں نہ بتائیں. کافی ہو گیا. پھر بھی کتنا ہو گیا علی بھائی؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ علی بھائی خرچہ تو کافی ہوا ہے, اکھاڑ دینا پچھلے والا. علی بھائی یہ چلے گا, کٹے گا نہیں صحیح ہو گیا نا. علی بھائی میں نے تقریباً میرے خیال میں کوئی 500-700 یورو تو لگا ہوگا. 500-700 یورو شوق کے آگے تو 500-700 یورو لگا ہوگا. ایسے کوئی چیز نہیں بچی. ایگزیکٹلی. یہ وہ چیزیں جو میں نے اس میں سووینئر میں اکٹھی کی ہیں. اور کچھ ایسی چیزیں جو میں لا نہیں پایا کیونکہ ان کا سائز بھی تھوڑا بڑا والا سائز ہے, تو وہ انشاءاللہ آڈینس کے ساتھ میں شیئر کروں گا. بھائی جان اپنے ایک چینل کے اوپر الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے, آپ ضرور دیکھیے گا. محمد جاسم چینل کا نام ہے, لنک آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے. تو جاسم بھائی ازمیر کا ہے, جیسا کہ یہ ازمیر ترکی میں ہے. ترکی میں علی بھائی میں نے کافی وزٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قیمت بھی بتاتے رہا کریں بھائی. ہاں جی یہ 3 لیرا کا ہے. 3 لیرا کا یہ. اچھا بتائیں بھائی یہ کپ آپ نے کہاں سے خریدا تھا؟ ایسنس سے خریدا تھا یہ میں نے. یہ بیسیکلی میں نے خریدا نہیں تھا علی بھائی, یہ مجھے گفٹ ملا تھا. میرا فرینڈ ہے جرمنی میں, جرمن ہے ایسنس میں, اس نے مجھے گفٹ کیا تھا. یہ ٹریولنگ کا فائدہ ہے, یہ اس نے مجھے گفٹ کیا تھا اور اب میں اس کے گھر میں جا کے ٹھہرتا ہوں. یہ کہاں سے؟ یہ نیدرلینڈ کا ہے. خوبصورت بنا. ہاں جی.
یہ ویسے کون سا علاقہ ہے اس کے اوپر انہوں نے؟ یہ ان کا کوئی آج سے 100 سال پہلے ان کی جیسی شکل تھی اس سٹی کی ایمسٹرڈیم کی، وہ دکھانے کی کوشش کی ہے. یہ بھی وہیں کے؟ یہ آیا صوفیہ ایمسٹرڈیم، یہ اس کی ہسٹری ہے. ترکوں نے یہ مسجد بنائی ہے آیا صوفیہ ایمسٹرڈیم میں. ہاں جی، آیا صوفیہ کے نام سے. اور یہ نیدرلینڈ کی فرسٹ ماسک ہے جو اتنی بڑی بنی ہے، اور جس کا مینار بھی ہے گنبد کے ساتھ. اس وقت آپ اسکرین پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اسی مسجد کی تصویر ہے. یہ کدھر سے لیا اور کتنے کا لیا؟ یہ بھی ایمسٹرڈیم سے لی ہے، اور یہ 3 یورو. سارا کچھ ایمسٹرڈیم سے ہی لینے گئے تھے آپ؟ ایمسٹرڈیم سے. علی بھائی میں نے بتایا میں نے 4 ٹائم وزٹ کیا، تو میرے پاس کافی چیزیں ہیں ایمسٹرڈیم کی. یہ لندن کا ہے اپنے نام سے؟ ہاں، جے کا میں نے یہ کی چین اکٹھے کیے ہوئے ہیں. یہ بھی جے ہے، یہ بھی جے ہے، یہ بارسلونا کا جے ہے. دکھائیے، یہ دکھائیے ذرا آپ. یہ بھی جے ہے، یہ بھی جے ہے. اپنے نام سے آپ نے لیا؟ ہاں جی. ایک جے پیرس کا تھا، وہ مجھ سے گم گیا. کچھ چیزیں میں نے کافی گما بیٹھا ہوں. اور یہ بارسلونا کلب کا کی چین ہے. پولینڈ سے لیا بھائی؟ یہ پولینڈ سے لی ہے. یہ کتنے کا لیا؟ یہ غالباً 3 کا لیا تھا. پیچھے لکھا ہوگا. ہاں جی، لکھا نہیں ہوا اس کے پیچھے. لکھا نہیں ہوا ہے. 3 یورو کا لیا ہوگا. یہ آپ نے لندن سے لیا بھائی؟ ہاں جی، یہ لندن سے لیے میڈم تو ساتھ. یہ دونوں چیزیں لندن کی ہوگی؟ ہاں جی، یہ دونوں، یہ 3 ہیں. تیسری کو اس میں ہاں جی بگ بین اور دوسری چیزیں ان کی دکھائی ہوئی ہیں. بس سے صحیح ہو گیا. تو یہ کتنے کی لیا آپ نے؟ یہ 3-4 پاؤنڈ سے مہنگی نہیں، بلکہ پیچھے کہیں لکھا ہوگا دیکھیں. 3-4 پاؤنڈ ہے علی بھائی، زیادہ مہنگا نہیں ہے. یہ بھی میڈ ان چائنا ہے. لوگوں کی ہابی ہوتی ہے سکے جمع کرنا. ہاں جی، ہاں جی، اسٹیمپس جمع کرنا. جی ہاں. آپ کی یہ ہابی ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ جو میری ہابی ہے اس میں کوائنس جمع کرنا ہے. میرے پاس آلموسٹ آپ یہ سمجھ لیں کوئی 1865 کا کوائن ہے سکہ ہے میرے پاس. 18 ہاں جی 1865 کا بھی کوائن ہے، اس سے پہلے کا بھی ہے. وہ انشاءاللہ میں سکے آپ کے پاس کہاں سے ہیں؟ میری نانا ابو کی طرف سے مجھے ملا، اور وہاں سے ان کے نانا ابو کی طرف سے ملا. یہ اس طرح چلا. یہ تو اس میں کوئی آپ سمجھ لیں 4 جنریشنز ہیں. اس میں 4 جنریشن سے بھی زیادہ ہیں. میرے پاس کافی کوائنس ہیں. تو میں اس سکے سے پھر کافی لگاؤ ہوگا آپ کو؟ بالکل بالکل ڈیفینیٹلی. انشاءاللہ جب میں یہ ویڈیو بناؤں گا تو میں اپنی اس میں کوائن اسپیشلی اس کے لیے ایک ویڈیو بناؤں گا، وہ کوائن دکھانے کے لیے. تو کافی ایک دوست تھے، ان کو میں نے دکھایا، انہوں نے رابطہ کیا کہ جی یہ بڑا انتیک ہے، اس کو کریں. تو تب میرے آیا کہ ہاں مجھے بنانی چاہیے ویڈیوز، لوگوں کو دکھانی چاہیے. اس پہ لکھا ہوا ہے 1 آنا، 1 آنا. بھائی جان اب آپ کے پاسپورٹس کی بات کرتے ہیں. تو ذرا ہمیں بتائیے کہ سب سے آخری ملک کون سا تھا جو آپ نے وزٹ کیا؟ UAE، دبئی. UAE، یونائٹڈ عرب ایمریٹس. جی ہاں. تو اسٹیمپس کے بارے میں بتائیے بھائی. پاسپورٹ تو آپ کا ماشاءاللہ بھرا پڑا ہے اسٹیمپ سے. جی جی. یہ علی بھائی، یہ جو اسٹیمپس آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جو میں نے 2019 میں جو ٹریولنگ کی ہے، تقریباً میں نے کوئی 18,000 مائلز ٹریول کی ہے. اور یہ جتنی آپ کو اسٹیمپس نظر آ رہی ہیں اس میں یورپ کی بھی ہیں، UK کی ہے. اصلی ہیں بھائی؟ ہاں جی، یہ بالکل اصلی ہیں. یہ دیکھیں، بیٹھ کے تو نہیں لگاتے رہے آپ؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ بالکل یہ بیک سائڈ پہ بھی ہیں. اس میں ڈیٹس بھی آپ کو پتہ نظر آئیں گی. بعد میں مجھے پتا چلے کہ آپ نے داری شو میں آنا ہے تو آپ گھر میں بیٹھ کے اسٹیمپس لگاتے ہیں. ابھی یہ بھائی جان نہیں، یہ بالکل اصل ہے. یہ آپ دیکھ لیں، اس میں یہ تصویر کی بات یقین ہے بھائی جان. آپ دکھائیے. ٹھیک ہو گیا. یہ یہاں سے میرے سٹارٹ ہوئے ہیں. یہ فرسٹ ویزا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاسپورٹ ہو گیا. یہ آپ کا دوسرا ہو گیا. ہاں جی. یہ 6 نمبر پیج ہے، ٹھیک ہے. اور 7 نمبر پیج پہ میرا فرسٹ شینگن لگا ہوا ہے 15 میں. کتنے شینگن ویزے ملے ہیں ابھی تک؟ 4 ویزے ملے ہیں. 4. ایکچولی آپ جب شینگن ویزا لیتے ہیں ایک تو اور شینگن کی آگی شینگن ویزے کے ساتھ آپ ای ویزا لے سکتے ہیں ترکی کے لیے. علی بھائی، تو جب میں یورپ جاتا تھا تو مجھے ملٹیپل ویزا ملا. جب بھی ملا شینگن ویزا، آئرلینڈ، امریکہ، یا پھر آپ کے پاس شینگن ویزا ہو تو پھر آپ کو
ई वीज़ा तुर्की का आसानी से हाँ मिल जी, जाता है? ई वीज़ा आपको मिल जाता है इजीली ऑनलाइन। $65 लगते हैं। तो मैंने अगर 4 टाइम्स ट्रैवल किया है शेंगन में, तो आप ऐसे समझ लें कि 8 टाइम्स मैंने तुर्की ट्रैवल किया है, जाते हुए भी यूरोप और यूरोप से वापसी भी, और उसमें 30 डेज़ आप स्टे कर सकते हैं ईजीली। माशाल्लाह आपके पासपोर्ट्स पर स्टैम्प्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं। जी जी। इन पर अगली अल्हम्दुलिल्लाह। स्टैम्प कौन से मुल्क के लगवाने जा रहे हैं? अगेन शेंगन, नेदरलैंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जा रहे हैं फिर आप? हाँ जी बिल्कुल, लव है एम्स्टरडम, नेदरलैंड। तो एम्स्टरडैम में किस जगह आपसे मुलाकात हो फिर भाई? एम्स्टरडम में आजकल तो मैं जब जाता हूँ एम्स्टरफीन में रहता हूँ, दोस्त मेरा बन गया हुआ है वहाँ पे, तो उसके पास ठहरता हूँ, रहने का कोई खर्चा नहीं है। तो एम्स्टरफीन में गालिबन आपसे मुलाकात होगी। आजकल नेदरलैंड की कितने की टिकट है जहाज़ की? जहाज़ की कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी। किस एयरलाइन पे जाते हैं? टर्किश एयरलाइन। तुर्की पर ही। तो तुर्किश एयरलाइन की आजकल कितने की टिकट है नेदरलैंड की? नेदरलैंड के लिए तो फ़िलहाल फ़्लाइट्स नहीं चल रही हैं टूरिस्ट की ना। अगर आपके पास रेजिडेंस है आप जा सकते हैं, तो वो काफ़ी महंगी है, वो तकरीबन 1.5 लाख पौने 2 लाख के पास है जी, कोरोना वायरस की वजह से। काफ़ी रेट बढ़ गया भाई जी, वायरस की वजह से ना ट्रैवलिंग ज़रा। रेट से याद आया भाई, ये सारी चीज़ें आपने ट्रैवल किया है जहाज़ों पे, आपने लाखों रुपए लगा दिए टिकटों पे, जी जी फिर आपने इनको भी ख़रीदा, जी जी। कितने की देनी है सारी चीज़ें? अली भाई ये सरमाया है, ये कल कोई हिस्ट्री बनेगी, मेरे ये तारीख होगी मेरी, यानी मैंने इतना ट्रैवल किया। मैंने आज तक कितने का देना चाहेंगे भाई? अली भाई अब ऐसे ही ले लें यार, आपको क्या चाहिए? भाईजान मैं तो आपसे ऐसे ही बस मोहब्बत कर रहा हूँ, ये तो मुझे भी पता है ये आपकी मेमोरीज हैं। बंदा बाहर जाता है तो अपनी यादगिरी के तौर पर कुछ ना कुछ लेकर आता है, आप ये लेकर आए हैं कुछ ना कुछ। तो एग्जैक्टली। इसको मेरा ख्याल है आने वाले टाइम में आप अपना एक ख़ास एक कमरा बनाएंगे, जी बिल्कुल, फिर वहाँ पर इसको सजा कर डिस्प्ले रखेंगे करूँगा आप, मैं इसको, डिस्प्ले करेंगे आप इंशाल्लाह इसको। मेरा ख्याल है कि मैंने पाकिस्तान में काफ़ी व्लॉगर देखे हैं, ट्रैवलर देखे हैं, तो मैंने ये इस तरह से आपने मेरे साथ शेयर किया कि किसी ने इस तरह से अपना डिस्प्ले नहीं किया सोवेनियर, तो आई गेस के फर्स्ट टाइम ही ये खिलाफत उस्मानिया के टाइम पे वहाँ ये यूज़ करते थे। खिलाफत उस्मानिया से याद आया भाई, आप अपने साथ एक परचम लेकर आए हैं, ज़रा लाइएगा भाई वो परचम। सही है, हाँ आप ये बिल्कुल ठहरी भाई, इसको पहन के इसको देखने का मज़ा अलग है। तो ये भाई काई कबीले का फ्लैग है, जी जी ये बिल्कुल। परचम है। ये परचम है काई कबीले का, अर्तुगल, जो आजकल काफ़ी फेमस है पाकिस्तान में। 2014 में उसका ड्रामा आया है, तो मैंने 15 में देखा है, 16 अगला में परचम भी लाइए भाई। अगला तो ये भी आपने साथ में ही लिया है। तुर्की से बड़ी मोहब्बत है भाई आपको? क्योंकि मेरा रेजिडेंस परमिट है मेरे पास उसका, तो मैंने तो करनी है। ये भी दोनों साथ 2016 में लिए? हाँ जी 16 में तो लिए। ये कितने का आया था? ये मैंने उस दुकानदार को बोला कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये चाहिए, तो उसने मुझे पूछा कहाँ से आए हो, मैंने कहा पाकिस्तान से, तो ये मुझे उन्होंने फ्री दे दिया था, ये मैंने फ्री लिया था। सही हो गया। उनको मोहब्बत बहुत है पाकिस्तानियों से। दो 2023 में क्या करने जा रहा है तुर्की भाई? पाबंदियां खत्म हो रही 2023 हैं में तुर्की से, लुजान एग्रीमेंट तुर्की है, 2023 में लुजान एग्रीमेंट है, वो ख़त्म होने जा रहा है। हाँ जी, स्विट्ज़रलैंड के शहर में, लुज़ान में स्विट्ज़रलैंड हुआ था के ये। शहर में हुआ था एग्रीमेंट, ये खिलाफत उस्मानिया तोड़ने के बाद। और उसमें ये है कि जब जैसे ही ख़त्म होएगा तो तुर्की अपनी मिनरल्स जो हैं निकाल सकेगा, पाबंदियों से आज़ाद हो गैस, जाएगा। वहाँ पे गैस बहुत एक्सपेंसिव है अली भाई तुर्की में, जैसे यहाँ सुई गैस है हम लोगों की, 200 बिल आता होएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तो गैस पिछले कुछ दिनों पहले निकली भी है वहाँ से। हाँ जी, तो उसमें ये है कि तुर्की में कम से कम भी आप ये, हमने लास्ट ईयर सर्दियों में मैंने 30,000 बिल दिया था, पाकिस्तान 30,000 रुपया बिल दिया था अपना अकेले का, अकेले, यानी अपार्टमेंट का 2 रूम। अकेले रहते थे आप? भाई भी हैं? भाई भी वहाँ रहते हैं। सही है। हाँ जी, फिर भी बहुत ज़्यादा, 30,000 बहुत ज़्यादा है, वो एक्सपेंसिव है। सेंट्रल हीटिंग है आपके बाथरूम से लेके यानी किचन तक आपकी सेंट्रल हीटिंग है, तो एक्सपेंसिव है। आप मुझे बताइए कि यूरोप का सबसे महंगा मुल्क आपको कौन सा लगा? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड। जी। सबसे सस्ता मुल्क कौन सा लगा? यूरोप का स्पेन। स्पेन। सबसे खूबसूरत मुल्क कौन सा लगा? सबसे खूबसूरत मुल्क तुर्की में इस्तांबुल। सबसे मुल्क
ملک ترکی میں استنبول شہر شہر خوبصورت شہر جگہ. ہاں جی. ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے کہیں نا کہ آپ کوئی ترکی یورپ میں آتا ہے, اگر آپ دیکھیں یورپ میں آتا ہے, لیکن میں ملک کا آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ملک کون سا اچھا لگا, سب سے خوبصورت ملک آج تک آپ کو کون سا اچھا لگا؟ علی بھائی اگر آپ نیچر کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی نیدرلینڈ. اگر آپ اوور آل بات کریں تو اس میں ترکی بیسٹ لگا ہے. استنبول میں ایسٹرن اینڈ ویسٹرن ٹیسٹ ہے, تو میرے خیال میں اگر کوئی رہنا چاہتا ہے باہر کے ملک میں تو وہ استنبول بیسٹ ہے, اگر آپ سروائیو کر سکیں. لینگویج کی پرابلم ہے وہاں پہ اسٹل, صحیح ہے اچھا ملک. 4 دفعہ جس بندے نے شینجن ویزے حاصل کیے ہوں, UK بھی ہوا ہے وہ, اس کے علاوہ بھی دنیا کے بے شمار ممالک دیکھ لی ہوں, وہ انسان ان لوگوں کو, ہمارے ان دوستوں کو کیا ایڈوائس کرنا چاہے گا جو دنیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے طرح بھائیوں کو بتائیے. ایڈوائس ایک ہے کہ جب بھی آپ اپنی جاب ہے, بزنس ہے, اس کو سسٹمیٹک طریقے سے لے کے چلیں. بینک اکاؤنٹ رکھیں, آپ کی ان آؤٹ پروف ہونا چاہیے آپ کے پاس. پاکستان میں سیل ریٹرنس آپ کو پتہ ہے, NTN وغیرہ, یہ بیسک تھنگس ہیں, یہ آپ کی کلیئر ہونی چاہیے چیزیں. اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے ٹریولنگ کرنا ہے تو یہ بیسک ڈاکومنٹس ہیں جو ڈیمانڈ کرتی ہے ایمبیسی, کوئی بھی ایمبیسی ہو جائے وہ ڈیمانڈ کرے گی یہ چیزیں سیدھی رکھیں تو یہ پاسبل ہے ٹریولنگ, کوئی مشکل نہیں ہے. جاسم بھائی آپ ہمارے شو میں, دالی شو میں آئے, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. شکریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آپ کو فیوچر میں بھی ہم انوائٹ کرتے رہیں گے. تو جانے سے پہلے آپ ہمارے دوستوں کو, ہمارے بھائیوں کو کیا کہنا چاہیں گے, کیا میسیج ہے آج کا آپ کا؟ علی بھائی آپ کا شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا, مجھے اپرچونیٹی تھی کہ میں شیئر کر سکوں اپنی جتنی ٹریولنگ ہے. اور ہو سکتا ہے اس میں کافی غلطیاں میں نے کی ہوں, فرسٹ ٹائم میں نے انٹرویو دی ہے کسی کو. مائی میسیج از, میرا پیغام یہی ہے کہ آپ خوش رہیں, پازیٹیو رہیں, بس 2 چیزیں. جب تک آپ پازیٹیو ہیں خوشیاں آپ کے پاس ہیں, جب خوشیاں آپ کے پاس ہیں تو آپ کو کسی چیز کا غم نہیں ہے. میرے لیے میں یہی میسیج دوں گا, یعنی کہ آسان الفاظ میں یہ کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ زندگی گزارے نہ بلکہ زندگی کو جینا سیکھیں. جی بالکل بالکل. ضروری نہیں ہے کہ آپ یورپ جا کے انجوائے کر سکتے ہیں, پاکستان میں ٹریولنگ کریں, نارتھن ایریا میں جائیں, نکلیں ضرور. شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. آپ آئے بھائی جان, اپنی اس قیمتی اسپریشیس ٹائم سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. مائی آنر. تھینک یو سو مچ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ محمد جاسم. امید ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. اب اگلی ایپیسوڈ دنیا کے ایک بڑے ہی مشہور شہر کے بارے میں ہے. میں بات کر رہا ہوں لندن شہر کی. جی ہاں, لندن شہر کی. تو چلیے اسی ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.